عمر درویش کے خیمے کے باہر لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ان میں علی بن سفیان بھی تھا اور اس کے ساتھ مصری فوج کے چھاپہ مار بھی خاصی تعداد میں تھے جو اس علاقے میں مختلف بحروپوں میں رہتے تھے۔ انہیں دن کے دوران اکٹھا کر لیا گیا اور بتا دیا گیا تھا کہ ان کا مشن کیا ہے۔ ان میں چند ایک گھوڑوں پر سوار تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے۔ لوگوں میں عمر درویش پر نظر رکھنے والے اور اس کی مدد کرنے والے سوڈانی جاسوس بھی تھے۔ ان کی تعداد 5-6 سے زیادہ نہیں تھی۔ علی بن سفیان نے انہیں پہچان رکھا تھا، وہ بھی مرنے مارنے کے لیے تیار ہو کر آئے تھے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے مد مقابل کتنے آدمی ہیں۔ عاشی اپنے مخصوص طلسماتی لباس اور حلیے میں باہر نکلی۔ اس نے اداکاری کی، دونوں مشعلوں کے درمیان چھوٹا سا قالین بچھایا۔ عمر درویش خیمے سے نکلا اور مستانہ چال چلتا قالین پر آ کھڑا ہوا، دونوں بازو پھیلا کر آسمان کی طرف کیے اور منہ اوپر کر کے کچھ بڑبڑانے لگا۔ عاشی نے اس کے آگے سجدہ کیا، پھر اس کے سامنے 2 زانوں بیٹھ گئی۔ اے خدا کے مقدس ایلچی، جس کا احترام ہم سب پر فرض ہے، عاشی نے کہا، انسانوں کا یہ گروہ طور کا جلوہ دیکھنے آیا ہے جو خدائے ذوالجلال نے موسیٰ کو دکھایا تھا، اور جنات بھی جن سے میں ہوں طور کا جلوہ دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ کیا ان سب کو شک ہے کہ میں خدا کا جو پیغام لایا ہوں وہ برحق نہیں؟ عمر درویش نے پوچھا۔ اگر گستاخی ہو تو مجھے بخش دینا اے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر، ایک آدمی نے کہا۔ طور کا جلوہ دکھا کر ہم گنہگاروں کے دلوں سے سارے شک نکال دے۔ علی بن سفیان نے اس آدمی کو دیکھا، اسے وہ پہچانتا تھا، وہ عمر درویش کے ساتھ کا آدمی تھا۔ ہاں مقدس ہستی، علی بن سفیان نے آگے آ کر کہا، ہم شک میں ہیں، ہمیں طور کا جلوہ دکھا، اور اگر یہ لڑکی جنات میں سے ہے تو اسے کہہ کہ تھوڑی سی دیر کے لیے غائب ہو جائے، پھر ہمارے شک ختم ہو جائیں گے۔ عمر درویش نے درخت والی پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا، ادھر دیکھو، اندھیرے میں تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا؟ اس نے زمین سے ایک مشعل اکھاڑی اور بلند کی۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، خدائے ذوالجلال، تیرے سادہ اور جاہل بندے شکوک کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ انہیں وہی جلوہ دکھا جو تو نے موسیٰ کو دکھایا تھا اور جس سے فرعونوں کی نشیمن کو جلایا تھا۔ اس نے مشعل دائیں بائیں لہرائی، پھر اوپر کر کے نیچے کی، مگر پہاڑی پر کوئی شعلہ نمودار نہ ہوا۔ عمر درویش نے ایک بار پھر مشعل کو اوپر سے نیچے کو لہرایا، مگر پہاڑی پر چھوٹا سا شرارہ بھی نہ چمکا۔ پہاڑی پر عمر درویش کا ایک آدمی مرا پڑا تھا اور 2 رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ علی بن سفیان کے 4 آدمیوں کے قبضے میں تھے۔ انہیں وہاں سے عمر درویش کی مشعل کی حرکت نظر آ رہی تھی۔ کسی نے کہا، آج کسی کو طور کا جلوہ نظر نہیں آئے گا۔ سب نے قہقہا لگایا۔ آج طور کا جلوہ نظر نہیں آئے گا، علی بن سفیان نے بلند آواز سے کہا۔ وہ عمر درویش سے مخاطب ہوا، عمر درویش، اگر تو آج پہاڑی سے شعلہ اٹھا دے تو میں خدا کے بجائے تمہاری عبادت کروں گا۔ ایک آدمی نے خنجر نکالا اور علی بن سفیان کی پیٹھ کی طرف سے آگے گیا۔ وہ 2-4 قدم آگے گیا ہوگا کہ پیچھے سے ایک بازو اس کی گردن کی گرد لپٹ گئی۔ کوئی بھی نہ دیکھ سکا کہ ایک آدمی خیمے کے عقب سے خیمے کے اندر چلا گیا ہے۔ اس نے خیمے سے عاشی کو پکارا۔ عاشی اندر گئی۔ فوراً نکلو، اس آدمی نے عاشی سے کہا، ہمارا راز فاش ہو چکا ہے۔ یہ آدمی جس نے کہا ہے کہ آج طور کا جلوہ نظر نہیں آئے گا، یہاں کا آدمی معلوم نہیں ہوتا، یہ مصر سے آیا ہے۔ ہمارا ایک ساتھی پکڑا گیا ہے۔ یہاں کے مسلمان جنگلی اور وحشی ہیں، ہو سکتا ہے یہ عمر درویش کو قتل کر دیں۔ ہم تو نکل جائیں گے، تم ان کے ہاتھ آ گئی تو تمہارے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کریں گے۔ میں نہیں جاؤں گی، عاشی نے مسکرا کر کہا، مجھے ان وحشیوں اور جنگلیوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں پاگل تھی، عاشی نے کہا، اب دماغ درست ہو گیا ہے، اب وہاں جاؤں گی جہاں عمر درویش کہے گا۔
باہر علی بن سفیان اور امام لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ انہیں وہاں لے جائیں گے جہاں سے طور کا جلوہ نظر آتا تھا۔ وہاں انہیں دکھایا جائے گا کہ انہوں نے ایک رات پہلے جو جلوہ دیکھا تھا اس کی حقیقت کیا تھی۔ علی بن سفیان کے چھاپہ ماروں نے لوگوں میں سے 3 آدمیوں کو اس طرح پکڑ لیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ ان کے پہلوؤں کے ساتھ خنجروں کی نوکیں لگا کر انہیں الگ اندھیرے میں لے گئے اور ان پر قابو پا لیا گیا تھا۔ عمر درویش ابھی وہیں کھڑا تھا۔ خیمے کے اندر ایک سوڈانی جاسوسی عاشی کو بچانے کے لیے اسے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر عاشی جانے سے انکار کر رہی تھی۔ وہ آدمی حیران تھا کہ لڑکی انکار کیوں کر رہی ہے۔ وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ مسلمان جنگلی اور وحشی ہیں۔ عاشی نے کہا، تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، میں اب اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ باہر غل غبارہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس آدمی نے لمبا خنجر نکال لیا اور عاشی کو قتل کی دھمکی دے کر ساتھ چلنے کو کہہ رہے تھے۔ عاشی نے تلوار ایسی جگہ رکھی ہوئی تھی جہاں سے فوراً نکالی جا سکتی تھی۔ عمر درویش نے اسے کہہ رکھا تھا کہ ہتھیار ہر لمحہ تیار رہنے چاہیے۔ عاشی نے لپک کر تلوار کھینچ لی اور کہا، ہم دونوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں جائے گا۔ ایک مرد کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ اسے ایک عورت للکارے۔ وہ جان گیا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے اور اتنی قیمتی لڑکی ہاتھ سے جا رہی ہے۔ اسے قتل کر دینا یا اڑا لے جانا ضروری ہو گیا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ عاشی تیغ زنی کی سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا نہیں۔ وہ خنجر سے اس پر حملہ آور ہوا۔ عاشی نے اس کے خنجر پر تلوار ماری۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، لیکن خیمے سے ٹکرا کر اس کے قریب گرا۔ اس نے خنجر اٹھا لیا۔ عاشی نے اس پر تلوار کا وار کیا۔ وہ تجربہ کار تیغ زن تھا، وار بچا گیا۔ عاشی نے کہا، میرا استاد بھی وہی ہے جس نے تمہیں تیغ زنی سکھائی ہے۔ اس نے عاشی کا ایک اور وار اس طرح روکا کہ ایک طرف ہوا اور عاشی کے سنبھلنے تک اس کے اوپر آ گیا۔ اس نے عاشی کی کلائی پکڑ لی اور بولا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا عاشی، ہوش میں آؤ۔ عاشی نے اس کی ناک پر ٹکر ماری۔ وہ پیچھے ہٹا تو وار اس کے خنجر پر کر کے خنجر پھر گرا دیا۔ وہ وار بچانے کے لیے پیچھے ہٹا تو خیمے نے اسے روک لیا۔ اب تلوار کی نوک اس کی شہرک پر تھی۔ عاشی نے کہا، میں مسلمان باپ کی بیٹی ہوں۔ اس نے نوک اس آدمی کی شاہ رگ میں دبائی اور بولی، بیٹھ جاؤ، ہاتھ پیچھے کر لو، میری طاقت میرا ایمان ہے، میں اب کھلونا نہیں۔ باہر اب یہ عالم تھا کہ ایک مشل علی بن سفیان نے اٹھا لی تھی اور دوسری امام نے۔ 4-5 چھاپہ ماروں نے عمر درویش کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اسے انہوں نے مجرم کی حیثیت سے حراست میں نہیں لیا تھا، بلکہ حفاظت کے لیے اسے اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ جو سوڈانی جاسوس اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے وہ اسے قتل کر سکتے تھے، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ ان میں سے اب کوئی بھی آزاد نہیں تھا۔ یہ ہدایت علی بن سفیان نے دی تھی کہ جو ہی ہنگامہ شروع ہو عمر درویش کو پناہ میں لے لیا جائے۔ عمر درویش نے ایک چھاپہ مار سے کہا، خیمے میں لڑکی ہے، اسے بھی ساتھ لے چلنا، وہ مسلمان ہے۔ خیمے میں گئے تو وہاں کچھ اور ہی منظر تھا۔ عاشی نے تلوار کی نوک پر ایک آدمی کو بٹھا رکھا تھا۔ اس آدمی کو پکڑ لیا گیا۔ عمر درویش سے علی بن سفیان نے کہا، مجھے یقین ہے کہ میرے آدمی اس پہاڑی پر پہنچ گئے ہیں، اسی لیے وہاں سے شعلہ نہیں اٹھا۔ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو ابھی وہاں لے جا کر دکھایا جائے کہ شعلہ کیسے پیدا کیا جاتا ہے، تاکہ جو اس شعبدہ بازی کے جھانسے میں آ گئے ہیں ان کے ذہن صاف ہو جائیں۔ ایک مسئلہ اور ہے جس کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے، عمر درویش نے کہا، اسحاق کو قید خانے سے رہا کرانا ہے۔ اس علاقے میں سوڈانیوں کی بہت سے جاسوس ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی یہاں کے حالات کی اچانک اور غیر متوقع تبدیلی دیکھ کر حکومت اور فوج کو اطلاع دے دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسحاق کو قید خانے کے تہ خانے میں ڈال کر اسے اذیت رسانی سے مار دیا جائے گا۔ میں سوڈانی سالار کو یہ دھوکہ دے کر آیا تھا کہ میں یہاں کے مسلمانوں کے ذہن بدل دوں گا۔ میں نے قید خانے میں اسحاق کے ساتھ بات کر لی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ میں سوڈانیوں کی بات مان لیتا ہوں اور اپنے علاقے میں جا کر چند دن ان کی مرضی کے مطابق کام کروں گا۔
میرا ارادہ تھا کہ یہاں آ کر لوگوں کو درپردہ بتا دوں گا کہ میرا اصل مقصد کیا ہے۔ میرا ارادہ یہ بھی تھا کہ قاہرہ میں بھی اطلاع بھجوا دوں گا اور اسحاق کو فرار کرانے کی بھی کوئی صورت پیدا کروں گا۔ یہاں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ بہت سے سوڈانی جاسوس جو اسی علاقے کے مسلمان ہیں میرے ارد گرد پھر رہے ہیں اور میں آزاد نہیں ہوں۔ اتفاق سے یہ لڑکی مسلمان نکلی۔ اس نے عاشی کے ماضی کے متعلق سب کو تفصیل سنائی اور کہا، مجھے امید نہیں تھی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ ہمارے مسلمان بھائی اس قدر سادہ اور جذباتی ہیں کہ میری باتوں اور شعبدہ بازیوں کے قائل ہوتے گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں ہر لمحہ سوڈانی جاسوسوں کی نظر میں رہتا تھا۔ خدا نے میری نیت کی قدر کی اور آپ کو بھیج دیا۔ لمبی باتیں بعد میں سناؤں گا۔ میں اسحاق کو آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ مجھے دو بہت ہی دلیر اور عقل مند چھاپہ مار دے دیں۔ اس نے علی بن سفیان کو بتایا کہ اس نے کیا سوچا ہے۔ علی بن سفیان نے اس کی اسکیم پر غور کیا، کچھ رد و بدل کی اور اسے کہا کہ وہ دو چھاپہ ماروں اور عاشی کے ساتھ اسی وقت روانہ ہو جائے اور اسحاق کو رہا کرائے۔ علی بن سفیان نے اسے بتایا کہ وہ لوگوں کو اس پہاڑی پر لے جائے گا اور انہیں بتائے گا کہ طور کے جلوے کی حقیقت کیا تھی۔ عمر درویش، دو چھاپہ مار اور عاشی اسی وقت گھوڑوں پر روانہ ہو گئے۔ وہ خیمے کی پچھلی جانب سے چپکے سے نکل گئے تھے۔ علی بن سفیان خیمے سے باہر نکلا۔ لوگ پریشانی اور حیرت کے عالم میں باہر ٹولیوں میں کھڑے چمگوئیاں کر رہے تھے۔ علی بن سفیان نے بلند آواز سے کہا، اگر تم طور کے جلوے کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ آؤ۔ تم سب جانتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبری اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد خدا نے نہ کسی کو کبھی جلوہ یا معجزہ دکھایا ہے نہ دکھائے گا۔ اس آدمی کو تمہارے عقیدے خراب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تم نے غور نہیں کیا کہ یہ شخص تمہیں صرف یہ بات کہتا رہا ہے کہ سوڈان کی فوج کو تم نے اس علاقے سے ہمیشہ دور رکھا ہے۔ اب سوڈانیوں نے تمہارے دلوں پر قبضہ کرنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا ہے۔ غیور مسلمانوں، دشمن جب اس قسم کے اوچھے حربوں پر اتر آتا ہے تو یہ اس حقیقت کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ میدان میں تمہارے مقابلے میں آنے سے ڈرتا ہے۔ تم حق پر ہو، یہ خطہ تمہارا ہے، یہاں اسلام کی حکومت ہوگی۔ کفار تمہارے دلوں سے قوم اور مذہب کا احساس ختم کرنے کے جتن کر رہے ہیں۔ آج تمہیں طور کے جلوے دکھائے جا رہے ہیں، کل تمہیں صلیبی لڑکیوں کے جلوے دکھا کر تم میں بے حیائی پیدا کی جائے گی، تمہیں انسان سے حیوان بنایا جائے گا، پھر تم محسوس بھی نہیں کرو گے کہ تم عزت، غیرت اور وقار سے محروم ہو گئے ہو۔ تم کفار کے غلام ہوگے۔ سوڈان کا بادشاہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، اسلام کا دشمن اور صلیبیوں کا دوست ہے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری بیٹیاں کفار کے بیٹیوں کی طرح مردوں کے ساتھ شراب پئیں اور بدکاری کریں؟ کیا تم پسند کرو گے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں اور قرآن کے ورق زمین پر روندے جائیں؟ رب کعبہ کی قسم، ہم ایسا نہیں چاہتے۔ ایک آواز آئی، اسے ہمارے سامنے لاؤ جو اپنے آپ کو خدا کا ایلچی کہتا ہے۔ وہ بے قصور ہے، علی بن سفیان نے کہا، وہ تم میں سے ہی ہے۔ وہ اب اصلی روپ میں تمہارے سامنے آئے گا اور تمہیں بتائے گا کہ کفار کس طرح تمہاری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ابھی تم میری باتیں سنو۔ تم مسلمان ہو، خدا نے تمہیں برتری اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ کفار تمہیں خدا کی عطا کی ہوئی عظمت سے بیگانہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم کون ہو؟ کسی نے بلند آواز سے کہا، تمہاری باتوں میں دانائی ہے۔ کیا تم ہمیں دکھا سکتے ہو کہ یہ سب کیا تھا جو ہمیں دکھایا گیا ہے؟ میں تمہیں دکھاتا ہوں، علی بن سفیان نے کہا۔ خیمے میں سے وہ ایک برتن اٹھا لایا جس میں تیل کی قسم کا آتش گیر سیال تھا۔ اس نے یہ تیل اپنے کپڑے پر ڈال کر زمین پر رکھ دیا، اس پر پانی ڈالا، مشعل اٹھا کر اس کا شعلہ کپڑے کے قریب کیا تو کپڑا بھڑک کر شعلہ بن گیا۔ اس نے سب کو بتایا کہ جس کپڑے پر پانی ڈال کر عمر درویش آگ لگاتا تھا وہ بھی اسی تیل سے بھیگا ہوا ہوتا تھا۔ اب میں تمہیں وہ آدمی دکھاتا ہوں جو اس کے ساتھی تھے، علی بن سفیان نے کہا۔ اس نے کسی کو آواز دے کر کہا، انہیں سامنے لاؤ۔ لوگوں کے ہجوم میں سے کچھ دور اندھیرے میں وہ آدمی پکڑے کھڑے تھے
جو عمر درویش کے سوانگ میں شامل ہوتے تھے۔ انہیں چھاپا ماروں نے نرغے میں لے رکھا تھا۔ اچانک شور اٹھا، گھوڑا دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، ایک بھاگ گیا، ایک جاسوس نکل گیا۔ دوسروں کو سامنے لایا گیا، مشعل اوپر کر کے ان کے چہرے سب کو دکھائے گئے۔ یہ مسلمان ہیں، علی بن سفیان نے کہا، اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، یہ ایمان فروش ہیں۔ علی بن سفیان نے تفصیل سے بتایا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ انہیں قتل کر دو، کئی آوازیں اٹھیں، سنسار کر دو۔ لوگ اس کی طرف بڑھے، مشعلوں کی روشنی میں تلواریں چمکیں۔ رک جاؤ، علی بن سفیان نے درمیان میں آ کر کہا، خدا کا قانون اپنے ہاتھ میں نہ لو، ان کی سزا تمہارے بزرگ مقرر کریں گے، انہیں حراست میں لے لو اور میرے ساتھ آؤ۔ سارے لوگ علی بن سفیان کے پیچھے چل پڑے۔ وہ انہیں اس پہاڑی کی طرف لے جا رہا تھا جہاں اس کے چھاپا ماروں نے ایک آدمی کو ہلاک کر دیا تھا اور 2 کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ اس وقت عمر درویش، عاشی اور 2 چھاپا مار دور نکل گئے تھے۔ وہ سوڈان کے دارالحکومت کی طرف جا رہے تھے۔ دوستوں، عمر درویش نے دوڑتے گھوڑے سے کہا، ہمیں بہت جلدی پہنچنا ہے۔ عاشی، اگر تم سواری سے تھک جاؤ تو میرے پیچھے بیٹھ جانا، سفر بڑا ہی لمبا اور وقت بہت ہی تھوڑا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کوئی جاسوس ہم سے پہلے نہ پہنچ جائے۔ جاسوس بھی دارالحکومت کو روانہ ہو گیا تھا۔ یہ وہی تھا جو علی بن سفیان کے آدمیوں کی حراست سے بھاگا تھا۔ وہ ایک وادی میں چلا گیا تھا کیونکہ اسے تعاقب کا ڈر تھا۔ وہ وادی سے نکلا اور اس نے دارالحکومت کا رخ کرتے ہوئے بہت دور کا چکر کاٹا۔ اتنے وقت میں عمر درویش بہت دور نکل گیا تھا۔ جاسوس کو یہ خبر دینی تھی کہ عمر درویش کا راز بے نقاب ہو گیا ہے۔ اسے عمر درویش پر شک کا اظہار بھی کرنا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عمر درویش کو ایک بار پھر قید خانے میں بند ہونا تھا۔ عمر درویش اس سے پہلے پہنچ کر سوڈانی سالار کو دھوکہ دینا اور اسحاق کو رہا کرانا چاہتا تھا۔ عاشی کو اس اسکیم کا علم تھا اور وہ گواہ کی حیثیت سے ساتھ جا رہی تھی۔ لوگ مشعلوں کی روشنی میں پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے۔ علی بن سفیان آگے آگے تھا۔ پہاڑی کی چوٹی پر اس کے آدمیوں نے 2 جاسوسوں کو باندھ رکھا تھا۔ انہیں مشعلیں اوپر آتی نظر آ رہی تھیں۔ ایک آدمی نے دیا اوپر کر دیا تاکہ آنے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ انہیں کہاں آنا ہے۔ ہمارے ساتھ چلو، رسیوں سے بندھے ہوئے ایک آدمی نے کہا، جو مانگو گے ملے گا، ہمیں چھوڑ دو۔ کیا تم ہر مسلمان کو ایمان فروش سمجھتے ہو؟ اسے جواب ملا، دنیا کی دولت اور دوزخ کی آگ میں کوئی فرق نہیں، تم اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے ہو۔ وہ آ رہے ہیں، دوسرے قیدی نے کہا، وہ ہمیں سنسار کر دیں گے، یہ بڑی اذیت ناک موت ہوگی۔ کہو کیا لیتے ہو، ہم دوسری طرف سے بھاگ چلتے ہیں، سونا دیں گے۔ جوں جوں مشعلیں اوپر آ رہی تھیں، دونوں قیدیوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک نے کہا، تمہارے پاس تلواریں ہیں، ان سے ہماری گردنیں کاٹ دو، ہمیں ان لوگوں سے بچاؤ، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگو۔ مشعلیں ان کے سر پر آ رکیں۔ علی بن سفیان نے لوگوں کو دور دور کھڑا کر دیا۔ لوگ 2 آدمیوں کو رسیوں میں بندھا دیکھ کر حیران ہونے لگے۔ یہ ہیں طور کا جلوہ دکھانے والے، علی بن سفیان نے لوگوں سے کہا اور زمین پر دیکھا۔ وہاں آتش گیر سیال گرا ہوا تھا، ذرا پرے برتن پڑا تھا۔ اس نے کہا، اس برتن میں وہی تیل تھا جو میں نے کپڑوں پر ڈال کر دکھایا تھا، یہ تیل یہاں گرایا گیا ہے۔ میں نے 4 آدمی شام کے وقت یہاں چھپا دیے تھے۔ عمر درویش کی مشعل کے اشارے پر ان لوگوں نے اس دیے سے اس تیل کو آگ لگانی تھی، اور یہ طور کا جلوہ تھا جو تم لوگ نہ دیکھ سکے، کیونکہ میرے آدمیوں نے انہیں آگ لگانے سے پہلے ہی پکڑ لیا تھا۔ یہ 3 تھے، ایک آدمی نے کہا۔ تیسرے نے ہمارا مقابلہ کیا، اس کی لاش درخت کے ساتھ پڑی ہے۔ علی بن سفیان نے مشعل کا شعلہ تیل پر رکھا تو تیل جل اٹھا، شعلہ اوپر تک آیا اور آہستہ آہستہ بجھنے لگا۔ علی بن سفیان نے کہا، کیا اس کے بعد کسی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے کہ خدا سے تمہارا رشتہ توڑ کر تمہیں آتش پرست بنایا جا رہا تھا؟ اس نے ان 2 آدمیوں سے جو رسیوں سے بندھے ہوئے تھے پوچھا، کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ مجھے بخش دو، ایک نے خوفزدہ آواز میں کہا۔
تم نے جو کہا سچ کہا ہے۔ کیا تم اسی علاقے کے مسلمان نہیں ہو؟ ہاں، دونوں نے سر ہلائے۔ کیا تمہیں صلیبیوں اور سوڈانی کفار نے اس کام کی تربیت نہیں دی؟ انہوں نے ہی دی ہے۔ اور تم اپنی قوم کو دھوکہ دینے اور اپنے مذہب کو تباہ کرنے کا انعام لے لیتے ہو؟ ہاں، ایک نے جواب دیا، ہم اس کا انعام لیتے ہیں۔ ہمیں بخش دو، دوسرے نے کہا، ہم اپنی قوم کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ پیچھے سے ایک جوشیلے مسلمان نے اتنی تیزی سے تلوار کے 2 وار کیے کہ دونوں کے سر جسموں سے جدا ہو کر گر پڑے۔ اگر میں قاتل ہوں تو مجھے قتل کر دیا جائے۔ تلوار چلانے والے نے تلوار لوگوں کے آگے پھینک کر کہا، خدا کی قسم، یہ شخص قاتل نہیں ہے۔ امام نے کہا، یہ قتل جائز تھا۔ ایک شور اٹھا۔ عمر درویش نے سحر کے آغاز میں گھوڑے روکے، چھاپا ماروں اور عاشی سے کہا، ذرا آرام کر لیں۔ گھوڑوں کو بھی آرام دینا ضروری تھا۔ دارالحکومت کی طرف جانے والا جاسوس آدھی رات تک چلا اور ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رک گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ عمر درویش آگے آگے جا رہا ہے۔ وہ لیٹا اور سو گیا۔ صبح طلوع ہوتے ہی عمر درویش نے اپنے قافلے کو گھوڑوں پر سوار کیا اور روانہ ہو گیا۔ وہ فوجی تھا، چھاپا مار بھی سختیاں برداشت کرنے کے عادی تھے۔ عاشی لڑکی تھی جو محلات میں رہنے کی عادی تھی۔ اسے ٹریننگ تو ملی تھی لیکن اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزر رہی تھی۔ عاشی، عمر درویش نے اسے دوڑتے گھوڑے سے کہا، تمہارا چہرہ اتر گیا ہے، تم شب بیداری کی بھی عادی نہیں، میرے گھوڑے پر آ جاؤ۔ عاشی مسکرائی مگر اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ عمر درویش نے اسے ایک بار پھر کہا کہ وہ اپنا گھوڑا چھوڑ دے۔ عاشی نے انکار میں سر ہلایا۔ گھوڑے دوڑے جا رہے تھے۔ کچھ دور آگے جا کر ایک چھاپا مار نے عمر درویش سے کہا، لڑکی اونگ رہی ہے، گر پڑے گی۔ عمر درویش نے اپنا گھوڑا عاشی کے قریب کیا اور باگیں کھینچ لیں۔ عاشی بیدار ہو گئی۔ عمر درویش نے اسے کہا کہ وہ اس کے آگے سوار ہو جائے۔ میں سہارا لینا نہیں چاہتی، عاشی نے کہا۔ سہارا دوں گی، مجھے اپنا عہد پورا کرنا ہے۔ مجھے اپنے ماں باپ کے قتل کا اور اپنی عصمت کا انتقام لینا ہے۔ میں جاگنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ گھوڑے چلے۔ بہت آگے جا کر عاشی نیند پر قابو نہ پا سکی۔ عمر درویش اس کے قریب تھا۔ اگر وہ دیکھ نہ لیتا تو عاشی گر پڑتی۔ اس نے گھوڑے روک کر عاشی سے کوئی بات کیے بغیر اسے کمر سے پکڑا اور اپنے گھوڑے پر اپنے آگے بٹھا لیا۔ ایک چھاپا مار نے عاشی کے گھوڑے کی باگیں اپنے زین کے ساتھ باندھ لی اور گھوڑے دوڑ پڑے۔ عاشی نے سر عمر درویش کے سینے پر پھینک دیا اور گہری نیند سو گئی۔ اس کے کھلے بال عمر درویش کے چہرے پر پڑنے لگے۔ ایسے ملائم اور ریشمی بالوں کے لمس سے وہ آشنا نہیں تھا، مگر ان بالوں نے اس پر وہ اثر نہ کیا جو ایک جوان مرد پر ہونا چاہیے تھا۔ اسے عاشی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ تمہاری آغوش میں مجھے اپنے باپ کی آغوش کا سرور آیا تھا، عاشی نے اسے اسی صحرا میں چند راتیں پہلے کہا تھا۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میرے بھی ماں باپ تھے، تم نے میرا ماضی میرے آگے رکھ دیا۔ پھر عمر درویش کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہوا کے زناٹوں سے اسے عاشی کی سرگوشیاں سنائی دے رہی ہوں۔ مجھے اپنے سینے اور اپنے بازوؤں کی پناہ میں لے رکھو، میں مسلمان کی بچی ہوں، مجھے صلیبیوں کے حوالے نہ کر دینا۔ خون خون، مجھے خون نظر آ رہا ہے۔ یہ میرے باپ کا خون ہے، یہ میری ماں کا خون ہے۔ دونوں خون مل کر بیت المقدس کی ریت میں جذب ہو گئے ہیں۔ عمر درویش، تمہاری رگوں میں ہاشم درویش کا خون دوڑ رہا ہے۔ تمہیں اس لہو کا خراج وصول کرنا ہے جو بیت المقدس کی ریت میں جذب ہو گیا تھا۔ تمہیں فلسطین کی آبرو پکار رہی ہے۔ قبلہ اول کو دل سے اتار نہ دینا، ہاشم کے بیٹے۔ چھاپا ماروں نے دیکھا کہ عمر درویش نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ چھاپا ماروں کو بھی اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز کرنی پڑی۔ عاشی کے بال اور زیادہ بکھر کر ہوا کے زناٹوں سے اس کے چہرے پر اڑنے لگے۔ عمر درویش، ایک چھاپا مار نے گھوڑا اس کے قریب کر کے کہا، گھوڑے کسی چوکی سے بدلنے کی تو امید نہیں، گھوڑے کو اس طرح نہ مارو، ذرا آہستہ ذرا آہستہ۔
عمر درویش نے چھاپا مار کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار ذرا کم کر دی اور بولا، خدائے ذوالجلال ہمارے ساتھ ہے، گھوڑے تھکیں گے نہیں۔ اس کی آواز سے عاشی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، میں کتنی دیر سوئی رہی، میرا گھوڑا کہاں ہے؟ تم تو سو گئی تھی، عمر درویش نے کہا، لیکن میرے ایمان کی جو رگ سوئی ہوئی تھی وہ جاگ اٹھی ہے۔ اٹھو، اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ہم شام تک منزل پر پہنچ جائیں گے۔ علی بن سفیان اسی گاؤں میں چلا گیا تھا جسے مسلمانوں نے اپنی زمیندوز سرگرمیوں کا مرکز بنا رکھا تھا۔ اس نے اپنے چھاپا ماروں اور جاسوسوں کے سپرد یہ کام کیا کہ تمام علاقے میں پھیل کر عمر درویش کی شعبدہ بازیوں کی حقیقت بتا دیں۔ اس نے وہاں کے لیڈروں کو بتایا کہ وہ لوگوں کو تیار کر لیں۔ یہ علاقہ بہرحال سوڈان کا تھا، جہاں مسلمانوں کو منمانی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سوڈانی فوج حملہ کرنے کا حق رکھتی تھی۔ مسلمانوں نے اپنے علاقے میں اپنا قانون رائج کر رکھا تھا۔ انہوں نے جن جاسوسوں کو گرفتار کیا تھا انہیں اپنے بنائے ہوئے قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ انہیں سزا دینی تھی جو سوڈانی قانون کے مطابق جرم تھا۔ ان مجرموں نے جو کچھ کیا سوڈانی حکومت کی بہتری کے لیے کیا تھا۔ علی بن سفیان نے خطرہ مول لے لیا تھا۔ اس نے چھاپا ماروں کی 2 پارٹیاں تیار کر لیں۔ قید خانے میں اسحاق کو ایک اچھے کمرے میں رکھا گیا تھا۔ اسے نہایت اچھا کھانا باعزت طریقے سے دیا جاتا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ عمر درویش اسے اپنی پوری اسکیم بتا کر گیا تھا۔ اسحاق تنہائی میں بیٹھا اسی کے متعلق سوچتا رہا تھا۔ اسے 2 خطرے نظر آ رہے تھے۔ ایک یہ کہ عمر درویش نے قید خانے کی اذیتوں سے تنگ آ کر سوڈانیوں کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہوگا۔ دوسرا خطرہ یہ کہ عمر درویش کہیں اپنے ہی منصوبے کی نظر نہ ہو گیا ہو۔ اسحاق اپنے فرار کے متعلق بھی سوچتا رہتا تھا، لیکن اسے کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ سوڈانیوں کے لیے وہ قیمتی قیدی تھا جس پر انہوں نے اضافی پہرے لگا رکھے تھے۔ جب سے عمر درویش اس سے الگ ہوا تھا اسے کسی نے نہیں کہا تھا کہ وہ اپنی قوم کو سوڈان کا وفادار بنائے۔ سوڈانی سالار جو اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا اس کے سامنے بھی نہیں آیا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ 4 گھوڑے سوڈان کی دارالحکومت میں داخل ہوئے اور سیدھے فوج کے مرکز کے سامنے جا رکے۔ عمر درویش کو معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے اور کسے ملنا ہے۔ اسے ذہنی تخریب کاری کی تربیت یہیں سے ملی تھی۔ اس نے محافظ دستے کے کمانڈر کو اس سوڈانی سالار کا نام بتایا جس نے اسے اس کام کے لیے تیار کیا تھا۔ اسے فوراً سالار کے گھر پہنچا دیا گیا۔ ناکام لوٹے ہو یا کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ سوڈانی سالار نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ اچھی خبر اس سے سنیں۔ عمر درویش نے عاشی کی طرف اشارہ کر کے کہا، آپ مجھ پر شاید اعتبار نہ کریں۔ عاشی تھکن سے چور پلنگ پر گر پڑی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے عمر درویش سے کہا، انہیں ساری بات خود ہی بتاؤ اور ذرا جلدی کرو، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ ہماری مہم اتنی جلدی کامیاب ہوئی ہے کہ جس کی مجھے بالکل امید نہیں تھی، عمر درویش نے کہا، اور پوری تفصیل سے سنایا کہ اس نے کس طرح پانی کو آگ لگائی اور طور کے جلوے دکھائے ہیں، اور اس کے بولنے کا جو انداز تھا اس نے مجھے تو حیران ہی کر دیا تھا۔ عاشی نے عمر درویش کے متعلق کہا، لوگ اس کے شعبدوں سے اتنے متاثر نہیں ہوئے جتنے اس کی زبان سے۔ کیا آپ کو ابھی تک کوئی بتانے نہیں آیا کہ وہاں ہم نے کس حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے؟ عمر درویش نے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں آیا، سوڈانی سالار نے کہا، میں تم دونوں کے متعلق پریشان تھا۔ عمر درویش کو یہ سن کر اطمینان ہوا کہ یہاں ابھی تک کوئی جاسوس نہیں پہنچا۔ جاسوس جو مسلمانوں کی حراست سے فرار ہو کر آ رہا تھا ابھی دور تھا۔ اس کی رفتار وہ نہیں تھی جو عمر درویش کی تھی۔ اس رفتار سے اسے صبح کے وقت پہنچنا تھا۔ عمر درویش کا دھوکہ اسی جاسوس کی غیر حاضری میں ہی چل سکتا تھا۔ اس کے پہنچتے ہی اصل صورتحال کو بے نقاب ہونا اور عمر درویش کو قید خانے میں بند ہونا تھا۔ اب مجھے اسحاق کی ضرورت ہے، عمر درویش نے کہا۔ میں آدھے سے زیادہ مسلمانوں کے ذہن صاف کر چکا ہوں۔ میں نے انہیں اس پر آمادہ کر لیا ہے کہ وہ سوڈان کے وفادار ہو جائیں۔
میں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف نفرت اور دشمنی پیدا کر دی ہے۔ میں نے ثابت کر دیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی فرعونوں کا جانشین ہے۔ اب مسلمانوں کا اپنا کوئی قائد کہہ دے کہ ہمیں سوڈان کا وفادار ہونا چاہیے، اس علاقے کی تمام تر آبادی آپ کی ہوگی۔ میں نے وہاں معلوم کیا ہے اور میں خود بھی جانتا ہوں کہ یہ قائد اسحاق کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسے وہاں کے مسلمان پیر اور پیغمبر مانتے ہیں۔ مگر اسحاق سے منوائے گا کون؟ سوڈانی سالار نے کہا، میں اسے اس خطے کی امارت کے لالچ دے چکا ہوں، اسے ایسی ایسی اذیتیں دی ہیں جو گھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ عاشی بھی ناکام ہو چکی ہے، اب مجھے کوشش کرنے دیں۔ عمر درویش نے کہا، اسے قید خانے سے نکال کر اسی کمرے میں بھیج دیں جہاں آپ نے اسے ایک بار رکھا تھا اور مجھے بھی رکھا تھا۔ آپ اس کے دشمن ہیں، میں اس کا ساتھی ہوں۔ کیا وہاں عاشی کو ایک بار پھر آزماؤ گے؟ سوڈانی سالار نے پوچھا۔ نہیں، عمر درویش نے جواب دیا، میں اب اپنی زبان کا جادو آزماؤں گا۔ اسے اگر ابھی اس کے کمرے میں لے جائیں تو مجھے امید ہے کہ صبح تک میں اسے اپنے جال میں پھانس لوں گا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں، اس علاقے سے میری غیر حاضری لمبی ہونی نہیں چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں مصری جاسوس بھی ہیں۔ میں نے وہاں جو جادو چلایا ہے اسے مصری جاسوس میری غیر حاضری میں بیکار کر سکتے ہیں۔ سوڈانی سالار نے ان دو چھاپہ ماروں کے متعلق پوچھا جو عمر درویش کے ساتھ تھے۔ اس نے بتایا کہ یہ اس کے محافظ اور مرید ہیں، اور یہ کہ اس کے ساتھ رضاکارانہ طور پر آئے ہیں۔ وہ ایک عمارت کا خوشنما کمرہ تھا جس میں اسحاق کو لایا گیا۔ سالار خود اسحاق کو قید خانے میں سے لانے کے لیے گیا تھا۔ اس نے اسحاق سے کہا تھا، میں تمہاری قومی جذبے اور ایمان کا قائل ہو گیا ہوں۔ تمہارا ایک دوست عمر درویش تم سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ملاقات اچھے ماحول میں ہو۔ مجھے قید خانے سے زیادہ غلیظ اور جہنمی ماحول اور تمہاری محلات سے زیادہ دل فریب ماحول اپنی راہ سے نہیں ہٹا سکتے۔ اسحاق نے کہا، مجھے تہ خانے میں لے چلو یا بالا خانے میں اپنا ایمان نہیں بیچوں گا۔ سوڈانی سالار ہنس پڑا اور اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں عمر درویش اس کے انتظار میں موجود تھا۔ سوڈانی سالار بھی کمرے میں رہا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے ان کافروں کے ہاتھ اپنا ایمان بیچ ڈالا ہے۔ اسحاق نے عمر درویش سے کہا، تمہارے چہرے کی رونق اور آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ تم بہت دنوں سے قید خانے سے باہر گھوم پھر رہے ہو۔ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے چہرے پر بھی یہی رونق اور آنکھوں میں یہی چمک دیکھنا چاہتا ہوں جو تم میرے چہرے پر اور آنکھوں میں دیکھ رہے ہو۔ عمر درویش نے کہا، ذرا مجھے مہلت دو، ذرا سی دیر کے لیے اپنا دل اور اپنا ذہن مجھے دے دو، تحمل اور اطمینان سے میری بات سنو۔ سوڈانی سالار پاس کھڑا تھا، وہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسحاق اس کا نہایت اہم قیدی تھا اور عمر درویش بھی قیدی تھا۔ یہ عمر درویش کا دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ان دونوں کو ایک ایسے کمرے میں آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا جو قید خانے کا کمرہ نہیں تھا۔ اس نے 4 سنتریوں کا انتظام کر دیا تھا۔ 2 کمرے کے سامنے کھڑے تھے اور 2 پچھلے دروازے کے سامنے۔ برچھیوں اور تلواروں کے علاوہ انہیں تیر و کمان بھی دیے گئے تھے تاکہ فرار کی کوشش کامیاب نہ ہو سکے۔ عمر درویش چاہتا تھا کہ سالار وہاں سے چلا جائے، مگر سالار وہاں سے ٹلتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں عمر درویش اسحاق کو بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کا منصوبہ کیا ہے۔ عاشی کو سوڈانی سالار نے نہانے دھونے اور آرام کے لیے اسی عمارت کے ایک کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ سوڈانی سالار کو اس کمرے سے لے جا سکتی تھی، مگر اس کے ادھر آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ سوڈانی سالار الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ جاسوس جو صحیح صورتحال بتانے آ رہا تھا شہر سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ عمر درویش کے دونوں چھاپہ مار اسی عمارت کے ایک برآمدے میں عمر درویش کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عاشی باہر آئی۔ وہ نہا دھو کر کپڑے بدل کر آئی تھی۔ اس کا حسن نکھر آیا تھا، چہرے سے سفر کی تھکن بھی دھل گئی تھی۔ وہ چھاپہ ماروں کے پاس جا رکی۔ سالار چلا گیا ہے؟ عاشی نے ان سے پوچھا۔ نہیں، ایک چھاپہ مار نے جواب دیا، وہ اندر ہے، اسے چلے جانا چاہیے، عاشی نے کہا،
اور وہ اس کمرے کی طرف چل پڑی۔ عمر درویش نے اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اسے امید کی کرن نظر آئی۔ سوڈانی سالار نے اسے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ آ گئی جو اس جیسے مردوں کے ہونٹوں پر عاشی جیسی دلکش لڑکی کو دیکھ کر آیا کرتی ہے۔ عاشی ٹہلتے ٹہلتے سالار کے پیچھے چلی گئی۔ اس نے عمر درویش کو گہری نظروں سے دیکھا۔ عمر درویش کو موقع مل گیا۔ اس نے عاشی کو اشارہ کیا کہ سالار کو یہاں سے غائب کرو۔ اسحاق بھائی، عمر درویش نے پوچھا، کیا ہم سوڈان کے بیٹے نہیں ہیں؟ میں سب سے پہلے اسلام کا بیٹا ہوں، اسحاق نے جواب دیا، اور میں اب بھی مصری فوج کا کمانڈر اور سلطان صلاح الدین کا وفادار ہوں۔ اگر سوڈان کی زمین میری ماں ہے تو میں اپنی ماں کو اسلام کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ عمر درویش، میں تمہاری طرح اسلام کی عظمت اور اپنی غیرت کو فروخت نہیں کر سکتا۔ عاشی نے پیچھے سے سوڈانی سالار کے کندھوں پر دونوں بازو رکھے اور منہ اس کے کان سے لگا کر کہا، چند دنوں میں آپ کا دل مر گیا ہے۔ سوڈانی سالار نے گھوم کر دیکھا تو عاشی کے گال اور بکھرے ہوئے بال سالار کے گالوں سے ٹکرا گئے۔ عاشی مسکرا رہی تھی۔ اس نے مخمور اور تشنا لہجے میں کہا، میں اتنی خطرناک اور تھکا دینے والی مہم سے واپس آئی ہوں، کل پھر انہی جنگلیوں کے پاس چلی جاؤں گی جن کے پاس پینے کو پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں تو شراب کی بو کو بھی ترس گئی ہوں۔ اوہ، سوڈانی سالار نے چونک کر کہا، میں تو اس قصے میں تمہیں بھول ہی گیا تھا۔ میں کسی سے کہہ دیتا ہوں، تم اسی کمرے میں چلو۔ عاشی نے کہا، اکیلے کیا خاک مزہ آئے گا؟ آپ بھی چلیے، یہاں کوئی خطرہ نہیں، دونوں طرف سنتری کھڑے ہیں، کچھ دیر بعد یہیں آ جانا۔ عاشی اس فن کی استاد تھی۔ بچپن سے اب تک اسے مردوں کو اپنے جال میں پھانسنے اور انگلیوں پر نچانے کی تربیت دی گئی تھی۔ اس نے یہی فن اپنے آقاؤں اور استادوں کے خلاف آزمانا شروع کر دیا۔ سوڈانی سالار اس کی مسکراہٹ کے فریب میں آ گیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ باہر جا کر اس نے ایک ملازم کو شراب لانے کو کہا اور عاشی کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ عاشی نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور ذرا سی دیر میں بوڑھے سالار پر جوان لڑکی کا طلسم طاری ہو گیا۔ اتنے میں شراب آ گئی۔ عاشی نے سالار کو جام پہ جام پلانا شروع کر دیے۔ نیت صاف ہو تو خدا بھی مدد کرتا ہے، عمر درویش نے اسحاق سے کہا۔ میں نے جو سوچا تھا وہ ہر لحاظ اور ہر پہلو سے اصلی شکل میں آ گیا ہے۔ تمہاری بات شہر سے نکل کر سناؤں گا۔ 2 چھاپہ مار ساتھ لایا ہوں، 2 سنتری ادھر کھڑے ہیں، 2 ادھر۔ ہمیں صرف اس طرف کے سنتریوں کو ختم کرنا ہے جس طرف سے نکلنا ہے۔ 4 گھوڑے تیار ہیں۔ 4 گھوڑے سنتریوں کے تیار کھڑے ہیں تاکہ فرار کی صورت میں وہ ہمارا تعاقب کر سکیں۔ اپنے ہاں مصر کے کچھ لوگ آئے ہیں۔ ایک آدمی بہت ہی دانشمند معلوم ہوتا ہے، اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ قاہرہ اطلاع پہنچ گئی ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ سالار کو لڑکی لے گئی ہے۔ میں ذرا باہر کا جائزہ لے لوں، لڑکی کو بھی ساتھ لے جانا ہے۔ کیوں؟ اسحاق نے پوچھا، اس بدکار کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ باہر چل کر بتاؤں گا، عمر درویش نے کہا۔ یہ کوئی ایسا ویسا تعلق نہیں، لڑکی مسلمان ہے۔ عمر درویش باہر نکلا۔ سنتریوں نے اسے سوڈانی سالار کے ساتھ اس کمرے میں آتے دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے اسے احترام کی نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنے چھاپہ ماروں کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ سنتریوں کو سنبھالنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اس نے اس کمرے کا دروازہ آہستہ سے ذرا سا کھولا۔ سالار کے ہوش شراب میں ڈوب چکے تھے۔ اس نے جھوم کر پوچھا، کون ہے؟ میں دیکھتی ہوں، عاشی نے کہا۔ ہوا سے دروازہ کھل گیا ہے۔ اس نے سالار کو سہارا دے کر پلنگ پر لٹا دیا۔ سالار نے بازو پھیلا کر لڑکھڑاتی آواز میں کہا، تم بھی آؤ، نشے کو دگنا کر دو۔ عاشی باہر نکل آئی اور آواز پیدا کیے بغیر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ عمر درویش اور عاشی نے دونوں چھاپہ ماروں کو ساتھ لیا اور اسحاق والے کمرے کی طرف گئے۔ سوڈانی جاسوس شہر میں داخل ہو چکا تھا اور وہ جاسوسی کے مرکز کی طرف جا رہا تھا۔ عمر درویش نے دونوں سنتریوں سے کہا، دونوں اندر چلو اور قیدی کو قید خانے میں لے جاؤ۔ سالار نے حکم دیا ہے کہ ہاتھ باندھ کر لے جانا۔ دونوں سنتری اکٹھے اندر گئے۔ ان کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ دونوں چھاپہ مار بیک وقت ان پر جھپٹے۔ دونوں کی گردنیں ایک ایک چھاپہ مار کے بازو کے شکنجے میں آ گئیں۔
چھاپا ماروں نے خنجر پہلے ہی نکال لیے تھے۔ انہوں نے سنتریوں کے دلوں پر وار کیے اور انہیں ختم کر دیا۔ سوڈانی جاسوس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا تھا اور ایک نائب سالار کو صحیح رپورٹ دے رہا تھا۔ عمر درویش نے اسحاق سے کہا، فوراً نکلو۔ باہر 4 گھوڑے عمر درویش کے کھڑے تھے اور 4 سنتریوں کے۔ دوسری طرف کے سنتریوں کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب گھوڑوں پر بیٹھے، رات نے فرار پر پردہ ڈالے رکھا۔ شہر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ فرار ہونے والوں نے گھوڑوں کو فوراً ایڑ نہ لگائی۔ عاشی بھی ان کے ساتھ تھی۔ سوڈانی جاسوس نے اپنی رپورٹ دی تو نائب سالار اسے سوڈانی سالار کے پاس لے گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ دونوں ادھر آئے تو راستے میں انہوں نے 5 گھوڑ سوار جاتے دیکھے۔ ایک دوسرے کے قریب سے گزر گئے۔ اندھیرے کی وجہ سے کوئی کسی کو پہچان نہ سکا۔ نائب سالار نے اس برآمدے میں جا کر ادھر ادھر دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے 2 سنتری کھڑے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے دونوں سنتریوں کی لاشیں پڑی نظر آئیں۔ خون بہہ بہہ کر ہر طرف پھیل گیا تھا۔ نائب سالار نے اندر جا کر دوسرا دروازہ کھولا۔ ادھر 2 سنتری آرام سے کھڑے تھے۔ بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ ایک کمرے میں سالار پلنگ پر پڑا نشے میں بدمست عاشی کو پکار رہا تھا۔ نائب سالار نے اسے بلایا اور اٹھایا۔ عاشی نے اسے بہت ہی زیادہ پلا دی تھی۔ اسے جب بتایا گیا کہ 2 سنتری کمرے میں مرے پڑے ہیں تو ذرا ہوش میں آیا۔ جب وہ بات سننے اور سمجھنے کی حالت میں آیا، اس وقت عمر درویش، اسحاق، 2 چھاپا مار اور عاشی شہر سے بہت دور نکل گئے تھے۔ تعاقب بیکار تھا۔ صبح کے وقت اسے صحیح صورتحال کا علم ہوا۔ اگلی رات آدھی گزر گئی تھی جب عمر درویش اپنے قافلے کے ساتھ اپنے پہاڑی علاقے میں داخل ہوا۔ علی بن سفیان ان کے انتظار میں بے تاب ہو رہا تھا۔ ضرورت یہ تھی کہ اسحاق اور عمر درویش کو فوراً مصر بھیج دیا جائے، لیکن ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ انہیں اس علاقے میں گھمایا پھرایا جائے تاکہ جن لوگوں نے سوڈانیوں کی شعبدہ بازیاں دیکھی ہیں انہیں اصل حقیقت معلوم ہو جائے۔ البتہ فوری طور پر یہ انتظام کر دیا گیا کہ کچھ آدمیوں کو دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا گیا تاکہ سوڈانی فوج حملہ کرے تو قبل از وقت اطلاع مل جائے۔ دوسری ضرورت یہ تھی کہ مصری فوج کے کچھ اور چھاپا مار اس علاقے میں بلا لیے جائیں جو سوڈانی فوج کے حملے کی صورت میں عقب سے شبخون ماریں اور فوج کو اس علاقے سے دور رکھیں۔ اس طرح عمر درویش، علی بن سفیان اور اس کے چھاپا ماروں نے وہ معرکہ جیت لیا جو کمانڈروں، بادشاہوں اور قوم کی نظروں سے اوجھل ہو کر لڑا گیا تھا۔ یہ ایک انفرادی جنگ تھی جو ایمان اور قومی جذبے کی قوت سے لڑی گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس درپردہ جنگ پر ہمیشہ توجہ مرکوز رکھی تھی۔ اس کا انٹیلیجنس کا نظام بہت ہوشیار تھا۔ اس وقت جب سوڈانی مسلمانوں نے یہ معرکہ جیت لیا تھا، سلطان ایوبی مسلمان امرا، گمشتگین، سیف الدین اور الملک الصالح کی متحدہ افواج کو شکست فاش دے کر ان کے تعاقب میں جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے چند ایک اہم مقامات اور چھوٹے بڑے قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ حلب کی طرف بڑھ رہا تھا جو ایک اہم شہر اور الملک الصالح کی فوج کا مرکز تھا۔ سلطان ایوبی اس شہر کو محاصرے میں لے کر محاصرہ اٹھا چکا تھا۔ وہاں کے مسلمانوں نے اس کا مقابلہ ایسی بے جگری سے کیا تھا کہ سلطان ایوبی اش اش کر اٹھا تھا۔ محاصرہ اٹھانے کی وجہ اس سے پہلے سنائی جا چکی ہے۔ اس کے بعد مسلمان افواج کی آپس میں جو جنگ ہوئی اس کی تفصیلات بھی سنائی جا چکی ہیں۔ سلطان ایوبی نے تینوں مسلمان فوجوں کو بے تحاشا نقصان پہنچا کر اس طرح پسپا کیا کہ فوجیں بکھر گئیں اور سلطان ایوبی نے تعاقب جاری رکھا۔ اس کی زیادہ تر توجہ حلب کی فوج پر تھی کیونکہ وہ بہادری سے لڑنے والی فوج تھی۔ یہ حلب کی سمت پسپا ہو رہی تھی۔ سلطان ایوبی اسے راستے میں ہی تباہ کر دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ حلب پر قبضہ کرنے کو پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس نے تعاقب کا انداز یہ نہ رکھا کہ اپنی فوج کو اس کے پیچھے ڈال دیا، بلکہ اس نے اپنے برق رفتار دستے کسی دوسرے راستے سے آگے بھیج دیے اور کچھ چھاپا مار دونوں پہلوؤں پر بھیج دیے۔ حلب کی فوج افراتفری کے عالم میں حلب کو جا رہی تھی۔ آگے جا کر اس کے کمانڈروں نے دیکھا کہ سلطان ایوبی کی فوج نے راستہ روک رکھا ہے۔ حلب کی فوج رک گئی۔ اس کے سپاہیوں میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔
ان کا ساز و سامان بھی کم رہ گیا تھا، رسد اور خوراک کی بھی کمی تھی۔ یہ فوج رکی تو پہلوؤں پر سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں نے شب خون اور چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ سلطان ایوبی کے کمانڈروں نے اعلان کرنے شروع کر دیے، حلب والوں ہتھیار ڈال دو۔ سلطان ایوبی محاذ سے پیچھے تھا، اسے اطلاعیں مل رہی تھیں کہ حلب کی فوج ہتھیار ڈالنے کی حالت میں آ رہی ہے۔ اس نے کہا، اگر یہ فوج صلیبیوں کی ہوتی تو میں اس کے ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ چھوڑتا، مگر یہ میرے اپنے بھائیوں کی فوج ہے، یہ لوگ ہتھیار ڈال دیں گے تو میں انہیں بخش دوں گا، مجھے خوشی پھر بھی نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد میری روح بھی بے چین رہے گی کہ میرے دور میں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ اگر ہمارے یہ بھائی اب بھی دوست اور دشمن کی پہچان کر لیں تو اس شرمناک غلطی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے ہی دن خدا نے سلطان ایوبی کی دعا سن لی۔ اس نے 2 گھوڑ سوار اپنی طرف آتے دیکھے، ان میں سے ایک نے سفید جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ ان کے دائیں بائیں سلطان ایوبی کی اپنی فوج کے 2 کمانڈر تھے۔ قریب آ کر گھوڑے رک گئے۔ ایک کمانڈر نے گھوڑے سے اتر کر سلام کیا اور کہا، حلب کے حاکم الملک الصالح نے صلح کا پیغام بھیجا ہے۔ یہ 2 ایلچی جنگ بندی اور صلح کا پیغام لائے ہیں۔ ایک ایلچی نے پیغام سلطان ایوبی کے ہاتھ میں دیا۔ سلطان ایوبی نے پیغام پڑھ کر کہا، الملک الصالح سے کہنا، صلاح الدین ایوبی نے جب جنگ سے پہلے صلح کا پیغام بھیجا تھا تو تم نے فرعونوں کی طرح میرے ایلچی کی بے عزتی کر کے میرا پیغام ٹھکرا دیا تھا۔ آج خدائے عزوجل نے مجھے یہ طاقت بخشی اور تجھے یہ ذلت دی کہ میں تمہاری فوج کو اس طرح پیس سکتا ہوں جس طرح 2 پتھروں کے درمیان دانے پیسے جاتے ہیں۔ لیکن میرے دشمن تم نہیں، تم اس باپ کے بیٹے ہو جس نے صلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا رکھا تھا، اور تم صلیبیوں سے دوستی گانٹھ کر اپنے باپ کی فوج کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ اسے کہنا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، دعا کر کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ سلطان ایوبی نے اپنی شرائط پر صلح کی پیشکش منظور کر لی۔ الملک الصالح کو اس شرط پر اپنی فوج حلب کو لے جانے کی اجازت دے دی کہ جب اس کی فوج حلب آئے تو حلب کی فوج کوئی مزاحمت نہ کرے۔ ایک اور دلچسپ واقعہ ہوا۔ الملک الصالح اپنی فوج نکال کر لے گیا۔ سیف الدین بھی پسپا ہو کر موصل چلا گیا تھا، اور گمشتگین نے اپنے قلعے ہرن میں جانے کے بجائے حلب کا رخ کیا۔ سلطان ایوبی اپنی فوج کو اور آگے لے گیا اور ایک مقام ترکمان کو عارضی کیمپ بنا لیا۔ ایک روز حلب کا ایک قاصد اس کے پاس آیا اور الملک الصالح کا ایک پیغام سلطان ایوبی کو دیا۔ سلطان ایوبی نے پیغام کھول کر پڑھا تو چونک اٹھا، کیونکہ یہ پیغام اس کے نام نہیں بلکہ سیف الدین کے نام تھا۔ الملک الصالح نے سیف الدین کو لکھا تھا، آپ کا خط مل گیا ہے، جس میں آپ نے اس پر خفگی کا اظہار کیا ہے کہ میں نے صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح کر لی ہے۔ بے شک میں نے ایسا ہی کیا ہے، لیکن میرے لیے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میری فوج اس کی فوج کے گھیرے میں آ گئی تھی۔ میرے سپاہی تھکے ہوئے، ڈرے ہوئے اور زخمی تھے۔ میرے سالاروں نے مجھے مشورہ دیا کہ صلاح الدین ایوبی کو صلح کا دھوکہ دیا جائے اور اپنی فوج کو اس کے چنگل سے نکالا جائے۔ میں نے یہی بہتر جانا اور صلاح الدین ایوبی کو صلح کا پیغام دے دیا۔ محترم غازی سیف الدین، آپ مطمئن رہیں، میں نے وقت حاصل کرنے کے لیے صلح کی ہے، ورنہ میرے پاس آج ایک بھی سپاہی نہ ہوتا۔ میں اب حلب میں اپنے فوج کی تنظیم نو کرا رہا ہوں، نئی بھرتی شروع کرا دی ہے۔ میں نے صلاح الدین ایوبی کی یہ شرط تسلیم کر لی ہے کہ اس کی فوج حلب میں آئے گی تو ہماری فوج مزاحمت نہیں کرے گی، لیکن وہ جب یہاں آئے گا تو اس کی فوج کو ایسی مزاحمت ملے گی جو اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ آپ اپنی فوج کو از سر نو تیار کر لیں، ہمیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنا اور اس کی طاقت کو ختم کرنا ہے۔ اس پیغام میں اور بھی بہت کچھ لکھا تھا۔ مورخوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ الملک الصالح نے سلطان ایوبی کو صلح کا دھوکہ دیا تھا، اور اس پر بھی کہ الملک الصالح نے سیف الدین کے خط کے جواب میں جو جواب لکھا تھا وہ غلطی سے سلطان ایوبی کو مل گیا تھا، یا یہ قاصد سلطان ایوبی کا جاسوس تھا۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ قاصد کی غلطی تھی۔
دو نے لکھا ہے کہ پیغام سرم بہر کیا گیا تو باہر غلطی سے سلطان ایوبی کا نام لکھ دیا گیا تھا۔ مسلمان مورخ جن میں سراج الدین خاص طور پر قابل ذکر ہے، لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کا نظام جاسوس ایسا باکمال تھا کہ الملک الصالح کا قاصد اس کا جاسوس تھا۔ وہ الملک الصالح کا اتنا اہم پیغام سلطان ایوبی کے پاس لے آیا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ اس پیغام نے سلطان ایوبی کو اس قدر پریشان کیا کہ کئی گھنٹے اس نے کسی سے بات بھی نہ کی، خیمے میں اکیلا پڑا رہا۔ البتہ اسے یہ خوشی ضرور ہوئی کہ اسے دشمن کے عزائم کا علم ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ الجزیرہ، دیار اور بقر سے فوراً لوگوں کو بھرتی کیا جائے۔ اس نے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ایک اور خون ریز جنگ کی۔